اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی یہ والی آیت جو روزوں سے متعلق ہے، آپ اپنی زندگی میں کئی بار سن چکے ہوں گے۔ ہر رمضان کا آغاز اسی آیت کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہمیں ماہ رمضان اور ماہ صیام اس کی حقیقت، اس کی افادیت بتاتے ہیں اور یاد دلائی جاتی ہے کہ ایمان والوں کو جب یہ مہینہ میسر آ جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے اور کن کن باتوں سے روکنا چاہیے۔ اس کا اصل فلسفہ تو قرآن مجید کی پہلی آیت سے شروع ہو جاتا ہے، جو مصحف تمام مصاحف میں سورۃ الفاتحہ کی شکل میں ہمیں میسر آیا اور ہم سب یاد کر چکے، اسے نمازوں کا حصہ بناتے ہیں۔ اس کی بھی پہلی آیت اس فلسفے کو بہت واضح طور پر بیان کرتی ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام عالمین کا جو رب ہے، جو حقیقتاً اس کا خالق بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے، دیکھ بھال کرنے والا بھی ہے، ہر اعتبار سے تمام جہانوں کا خیال رکھنے والا بھی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور پھر اس بات کو قرآن کی دیگر آیات میں کئی بار دہرایا گیا، بار بار بتایا گیا کہ تمہاری اصل پرورش، تمہاری دیکھ بھال، تمہارا خیر خواہ، اگر کوئی سب سے بہتر کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ باقی تمام کے تمام اس کی اس پرورش کے وسیلے ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں، لیکن سب کے پیچھے اصل قوت کار فرما ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی وہ صفات جو ربوبیت اور رحمت کو بیان کرتی ہے۔ اس اعتبار سے ماہ صیام کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں رب ہونے کا کیا مفہوم دیا جا رہا ہے۔ پہلا مفہوم جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور کافی حد تک ہم سمجھتے بھی ہیں، لیکن انسان ہیں، بشر ہیں، بار بار وہ کوتاہی اور خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جب بھی روزے شروع ہوتے ہیں تو فجر کے وقت ایک کھانا تناول کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پورا دن کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، اور پھر مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی اجازت سے مغرب کی جیسی اذان ہوتی ہے یا غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے تو ہم پھر کھانا پینا دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات اس میں کہ اللہ کا حکم ہے، جہاں بادشاہ معظم کا حکم آ جائے، سب سے بڑے باس کا حکم آ جائے، تو اس کے ماتحت رہنے والے، اس کی رعیت میں رہنے والے، اس کی زمین پر رہنے والے، اس کا اناج کھانے والے، اس کی زندگی میں سانس لینے والے، اس کی عطا کردہ چیزوں کے استعمال کرنے والے ہر ایک شخص کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ بڑے باس کا حکم آ گیا ہے، اللہ رب العزت کا حکم آ گیا ہے کہ پورے دن تم نے کچھ نہیں کھانا پینا۔ تو پہلی بات تو ہے حکم کی اطاعت، یہ انسان کے بندے ہونے کی ایک علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کی علامت ہے، اس کو واقعی بادشاہ اور شہنشاہ ماننے کی علامت ہے۔ جس نے یہ بات مان لی، گویا کہ اس نے اپنے عمل کے ذریعے سے اقرار کر لیا کہ واقعی حقیقتاً
وہ میرا خالق بھی ہے، میرا رب بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، اور میں اس کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں۔ تو جہاں وہ خالق اور مالک ہے تو وہاں رب ہونے کا ایک اور خاص انداز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ وہ حاکم ہے، اس وجہ سے اس کا حکم ہے تو بس ماننی ہے، یہ تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی حقیقت ہے وہ یہ کہ وہ رب انتہائی مہربان، انتہائی شفیق، ہماری ہر خرابی کو دیکھ کر اسے دور کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، بالکل ماں باپ کی طرح، اور ماں باپ سے زیادہ۔ جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے نا کہ موسم ذرا بدل جائے تو فوراً کپڑوں کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی بھوک لگ جائے، پیاس لگ جائے، کھانے پینے کے اہتمام میں لگ جاتے ہیں، دن رات، صبح سے لے کر شام تک ماں اور باپ دونوں، اور رات سے لے کر صبح تک مسلسل اسی فکر میں رہتے ہیں کہ وہ خود اور ان کے بچے سکھی رہیں، آسانی سے رہیں، خرابی سے بچے رہیں، بیماریوں سے بچے رہیں۔ تو اس روزے کے فرض کرنے کے پیچھے بھی یہی فلسفہ ہے کہ وہ رب چونکہ مہربان ہے، ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، ہماری دیکھ بھال کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہر قسم کی اذیت سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ کچھ باتیں ہم پر نافذ کر دیتا ہے کہ یہ کام تم کرو تو تم اچھے ہو جاؤ گے۔ اس لیے قرآن کی پہلی آیت جو رمضان سے متعلق میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ لوگوں تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا، لیکن ایک سال گزرنے کے بعد دوبارہ اس کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ آسان سا لفظ ہے تقوی، اور آسان سا معنی ہے۔ تقوی کا معنی ہے بچاؤ، متقین یعنی بچنے والے بن جاؤ، یعنی جو انسان بچتا ہے اپنی خرابیوں سے، اپنے آپ کو نقصانات سے بچاتا ہے، تو متقین، تقوی والا، تقوی بچنے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں انسان سب سے پہلے بچاؤ کی ان چیزوں پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن چیزوں سے بچانا چاہتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ تو ہے، اس کا ذکر بھی آئے گا ضرور، لیکن اس دنیا میں انسان کی سب سے پہلی ضرورت جو ہر بچے کو پیدا ہوتے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے وہ اس کی جسمانی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو دنیا میں لانے سے پہلے اس کی خوراک کا بندوبست کیا، لانے کے بعد اس کی خوراک کا بندوبست کیا، پھر اس کے بعد بے شمار ہر ایک چیز کے ختم ہونے کے ساتھ یا اس کے پورے ہونے کے بعد ایک دوسری خوراک شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری خوراک شروع ہو جاتی ہے، پھر خوراکوں کا ایک جہان ہے جو اس انسان کو پالنے پوسنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی وہ تمام چیزیں خود بخود اس کے رزق کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جسم کی ضرورت ہے خوراک، اور اللہ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات جو ہیں وہ ایک سسٹم کے مطابق، ایک نظام کے مطابق اپنی زندگی خود بخود، خودکار طریقے سے خود بخود گزارتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ اکثر بیمار نہیں ہوتے۔ جتنے بھی چرند، پرند، درند، جانور، کیڑے مکوڑے، وہ اصولی طور پر یا فطری اعتبار سے بیمار نہیں ہوتے۔ کہیں کوئی خرابی ہو جائے، اور بیشتر خرابیاں ہم انسانوں کی پیدا کردہ ہیں اور ان کی وجہ سے وہ بیمار پڑتے ہیں، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جب سے شعور عطا کیا ہے اس شعور کو اس نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس عقل کو بجائے اس کے کہ انسان زیادہ محتاط ہوتا، زیادہ اچھا ہوتا، اس نے اس عقل کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو نقصان پر نقصان دینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھوک کا، کھانے پینے کا، رزق کا بندوبست کیا، لیکن ہم نے بے احتیاطیاں شروع کر دی۔
اس کے اوقات متعین کیے، ہم نے اوقات میں بے احتیاطیاں شروع کر دیں۔ اس نے مقدار کا تعین بتایا، ہم نے مقدار میں بے احتیاطیاں کرنا شروع کر دی۔ اس نے خود چیزوں کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا کہ یہ کھانا اور یہ والی چیزیں نہیں کھانا، ان اوقات میں کھانا، ان اوقات میں نہیں کھانا۔ اور ہم نے جن لوگوں نے بھی اس کا خیال رکھا ان کی صحت بہتر ہے، لیکن جہاں کہیں ہماری کسی کوتاہی غلطی کی وجہ سے اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ چیزوں کو فرض کر دیا، لازم بنا دیا۔ اور ان روزوں کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے ہیں قانون کی طرح کہ تمہارے لیے یہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کیونکہ تم بے احتیاطیاں کرتے رہو گے اور خرابیاں پیدا ہوتی رہیں گی، اس لیے تم پر فرض کیے گئے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اوقات ایسے لازماً لے کے آؤ جس میں کھانے پینے میں احتیاط برتنا شروع کر دو۔ تو اس کا ایک جسمانی فائدہ، جسمانی بیماریوں سے بچاؤ کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو بنا دیا۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ پابندی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس میں خیر خواہی ہے۔ رمضان کے روزے جو لوگ بھی رکھتے ہیں، مجھ سے 20 آدمی اب تک اپنا تجربہ بتا چکے ہیں، ہم خود بھی ان تجربوں سے گزر چکے ہیں کہ رمضان کے روزے جن لوگوں نے پوری احتیاط کے ساتھ گزارے ان کو شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے، یا کم ضرور لازماً ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، معدے کی گرانی ختم ہو جاتی ہے، جسم کے اندر خون بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی گردش اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جسم کے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا، یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ انسان پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جسمانی ضرورتیں پوری ہونی لازماً ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بہتر بنانے کے لیے روزے کا اہتمام کیا۔ چونکہ ہم اہتمام نہیں کر رہے تھے اس لیے اس نے فرض کر دیا۔ ویسے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تو وہ تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا، میں نے ابھی چند جمعے پہلے بھی اس کا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی انسان کو بھوک لگے تو وہ اپنی بھوک کے 3 حصے کر لیا کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ تو ہم لوگوں نے معدے کے جو 3 حصے اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتائے تھے اس میں تینوں حصے پہلے کھانے کے لیے مخصوص کر دیے، پھر سوچا پانی خود بخود ادھر سے چلا ہی جائے گا کہیں نہ کہیں، اور سانس کا کیا ہے، وہ آئے نہ آئے، آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم نے بے احتیاطی مسلسل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طریقے سے بھی بتایا تھا، ایک اور طریقے سے بتایا جو آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں 2 بندوں کا کھانا 3 بندوں کے لیے کافی ہے، اور 3 بندوں کا کھانا 4 بندوں کے لیے کافی ہے، اور 4 بندوں کا کھانا 5 بندوں کے لیے کافی ہے۔ مطلب کیا کہ جو کھانا 2 بندوں کے لیے تھا اس کو کم کر کے 3 بندوں میں تقسیم کر دو تو تمہاری بھوک میں کھانے کا کنٹرول ہو جائے گا، تمہارے لیے جتنی ضرورت ہے وہ تمہیں مل جائے گی تمہاری جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن اس میں کسی دوسرے کو شریک کر لینا یہ تمہاری اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرے گی اور صحت کو بھی برقرار رکھے گی۔ اور ساتھ اس کے ایک اور بڑا فائدہ کہ ایک تیسرا آدمی بھی آپ کی خیر خواہی، آپ کی ہمدردی، آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق، اس میں اضافہ ہو جائے گا، محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس پر عمل نہیں کیا چونکہ، یا نہیں کرتے عموماً، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دوسری بات سکھائی۔ ایک تیسری بات بھی سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور وہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اکثر روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ تو نبی تھے، مثال بن کے آئے تھے، اس لیے ہر سوموار کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہر جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہر مہینے 13، 14 اور 15 جو چاند کی تاریخیں اس میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب جی چاہتا تو روزہ رکھ لیتے۔ کئی بار آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور اپنی ازواج میں سے
جو بھی موجود ہوتی پوچھا کوئی کھانے کو ہے؟ اگر پیغام ملا کہ نہیں کھانے کو آج تو کچھ نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ چلو میں آج روزے سے ہوں، تو نفلی روزہ رکھ لیا کرتے تھے فوراً۔ اس میں ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ اگر پہلے نفلی روزے کا ارادہ نہیں بھی تھا، سحری گزر گئی، فجر کی نماز پڑھ لی، تو بعد میں بھی نفلی روزے کا ارادہ کر کے نیت کر کے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ سکھایا کہ لوگوں، بھوک سے آدمی مرتا نہیں ہے، زیادہ کھانے سے مرتا ہے، برا کھانے سے مرتا ہے، بے وقت کھانے سے مرتا ہے۔ مرنے کی مختلف شکلیں ہیں نا، بیمار ہو جانا بھی ایک طرح کی کیفیت ہے، اذیت اور تکلیف ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وقت کے اعتبار سے بھی اس بات کو پسند کیا، اور آپ علیہ السلام اکثر اوقات 2 وقت کا کھانا ہی کھایا کرتے تھے۔ ناشتہ لازماً کیا کرتے تھے، جب روزہ رکھتے تو سحری کے وقت، اور جب روزہ نہیں ہوتا تھا تو فجر کے بعد جب فرصت ملتی تو آپ ناشتے کا اہتمام کرتے۔ اس کے بعد پھر شام کو مغرب سے ذرا پہلے یا مغرب کے فوراً بعد کھانے کا اہتمام، جیسے ہمارے ہاں ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ہنڈیا گھر کی خاتون کو صرف شام کے وقت ہی بنانے پڑتی تھی، کیونکہ شام ہی کا کھانا کھایا جاتا تھا، اور وہی سالن اور اگلے روز روٹی بن کے یا کوئی بھی چیز جو بھی ہے وہ ناشتے میں استعمال ہو جاتی تھی۔ 2 وقت کا کھانا، دوپہر میں کبھی بھوک لگی تو 2-4 کھجوریں آپ علیہ السلام تناول کر لیا کرتے تھے، یا کوئی اور چیز ہلکی پھلکی سی، لیکن باقاعدہ کھانا جو ہے وہ 2 وقت کا۔ اور اوقات میں نے بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ فجر سے پہلے سحری کے وقت یا فجر کے بعد ناشتے کی صورت میں، اور شام کا کھانا مغرب سے ذرا پہلے یا مغرب کے ذرا بعد فوراً اس کو استعمال کر لینا۔ ہم نے وقت میں خرابی کی، ہم نے کھانے میں خرابی کی، ہم نے کھانے کے طریقے میں خرابی کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم انسان بنو اور اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھ سکو۔ یہ فرض ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کے فوائد کو خراب کرنا یا اپنی صحت کو برباد کرنے کا پورا اہتمام کیا۔ ان دونوں اوقات میں بھی ہم ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے جن کا لحاظ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں بتائے تھے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی آ گئی تھی، اس کی زمین اناج پیدا کرنا اس نے ختم کر دیا تھا یا کم کر دیا تھا، یا اس کے دریاؤں اور چشموں میں پانی ختم ہو چکا تھا، آسمان سے بادل نہیں آ رہے تھے، اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ اس نے یہ کائنات قیامت تک کے لیے بنائی ہے، اور قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کا حساب اس نے کر رکھا ہے۔ وہ بڑی پلاننگ کرتا ہے، اس نے ہر چیز کا اہتمام کر رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ روزے صحت برقرار رکھنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، جسمانی خرابیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اس لیے افطار کے وقت افطار کرنا ہو تو تب بھی احتیاط سے افطار کرنی چاہیے، کیونکہ دن بھر اس نے کھایا پیا نہیں ہے، اب اس کے اندر ایک الاؤ جل رہا ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور شام کے وقت وہ دسترخوان پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسے جانور جو ہے وہ چارے پر اچانک ٹوٹ پڑتے ہیں، جبکہ عقل کہتی ہے، دانش اور شعور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے یہ پابندی تم پر لگائی تھی، جس فائدے کے لیے، اس فائدے کو برقرار رکھنے کا اہتمام بھی تو کرو۔ اس لیے کھانے پینے کے اوقات کو متعین کرنا، خوراک اور اس کے لحاظ کو متعین کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو شخص بھی خرابی پیدا کر رہا ہے وہ اپنے روزے کو خراب کر رہا ہے، اس کے فائدے کو کم کر رہا ہے۔ پھر روزے کے ساتھ ساتھ یہ حکم نہیں دیا گیا کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے روکا گیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ لوگوں یہ تو ہے جسمانی بچاؤ، آپ نے زیادہ کھانے سے، زیادہ پانی پینے سے، زیادہ چیزیں استعمال کرنے سے بچ کے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچایا ہے، یہ متقین کا یا تقوی کا پہلا حصہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر بتایا کہ یہ تقوی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس سے صحت پوری طرح بحال نہیں ہوگی، تقوی کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے۔ اور آج کل کے تمام ڈاکٹرز، تمام پروفیسرز، تمام پڑھے لکھے اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل صحیح تھا۔ دیکھیے ابھی تو میں نے کھانے پینے کا ذکر کیا نا، کہ انسان زیادہ کھانے سے، برا کھانے سے، بے وقت کھانے سے بیمار ہوتا ہے، لیکن دنیا میں انسانی جسم کو خراب کرنے کا، بیمار کرنے کا ایک بہت بڑا سبب اور بھی ہے، اور وہ سبب دماغ اور دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جس بندے کے دماغ میں کسی دوسرے کے خلاف غصہ پیدا ہوتا ہے، یا دل میں کسی کے خلاف حسد پیدا ہوتا ہے، یا دل میں کسی کی ٹو لگانا، اس کی جستجو کرنا، اس کی برائیاں تلاش کرنا، اس کے پیچھے جو بندہ لگ جاتا ہے، تو یہ ان تمام بیماریوں کو نفسیاتی بیماریاں ہم کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے روحانی بیماریاں بھی کہا ہے اسے، لیکن یہ نفسیاتی بیماریاں انسان کے جسم کو اس بھوک کے مقابلے میں، کھانے پینے کی بے احتیاطی کے مقابلے میں زیادہ خراب کرتی ہیں۔ انسان بھوک برداشت کر جائے تو بیمار نہیں ہوتے زیادہ، لیکن غصہ، حسد، کینہ، کسی کی ٹو لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی بدخوئی کرنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، یہ جو بری سوچ ہے نا، یہ انسان کو سب سے زیادہ بیمار کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص روزہ رکھے تو اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بھی بچائے۔ جو بھی تم میں سے روزے میں ہو، اگر کسی موقع پر جھگڑا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تم سے جھگڑا کرنا نہیں چاہتا، مجھے جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اللہ نے، اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جس نے روزہ رکھا ہوا ہے نا، تو یہ روزہ اس کو ٹریننگ دیتا ہے، تربیت دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے باز رہے۔ کتنا مشہور فرمان ہے، کئی بار آپ کے سامنے ذکر کیا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کو باقاعدہ اپنے کاروبار کا حصہ بنا لیا، اپنی باتوں کا حصہ بنا لیا، اپنی فائلوں کا حصہ بنا لیا، اپنے مقدمات کا حصہ بنا لیا، تو جس نے یہ نہیں چھوڑا جھوٹ بولنا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص روزہ رکھے یا نہ رکھے برابر ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے ہمیں جسمانی بیماریوں سے بچایا، اور روزے ہی کے ذریعے سے ہمیں نفسیاتی بیماریوں سے بچایا۔ جو آدمی کسی کی ٹو میں لگا رہتا ہے یا کسی کے بارے میں غصہ کرتا رہتا ہے، تو سب سے پہلا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ خود اس کو، اپنے آپ کو۔ سب سے پہلا نقصان غصے کی حالت میں انسان کا جو دل ہے اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ جب اس کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو اس کے خون کی گردش بھی تیز ہو جاتی ہے۔ جب اس کے خون کی گردش تیز ہوتی ہے تو پھر وہ ساری بیماریاں خود بخود وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں بلڈ پریشر بھی ہے، جس میں انزائٹی بھی ہے، جس میں بہت ساری اور مسائل، حتیٰ کہ انسان کی بھوک، پیاس، صحت سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ڈاکٹرز باقاعدہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ انسان بھوک سے شاید اتنا بیمار نہ ہو جتنا زیادہ بیمار وہ ڈپریشن کی صورت میں، بدخویوں کی شکل میں، نفسیاتی بیماریوں کی شکل میں
انسان اس کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کی دنیا کو صاف رکھنے کی کوشش کرو۔ روزہ جسم کو بھی صاف کرتا ہے لیکن دل کو بھی صاف کرنے کا ایک اہتمام کرتا ہے۔ جس کی اندر کی دنیا صاف ستھری ہے، اجلی ہے، خوشبودار ہے، وہ انسان بھی خوشبودار بن جاتا ہے۔ لیکن جو ہمیشہ اپنے اندر آگ جس کے اندر جلتی رہتی ہے، کینے کی شکل میں، بغض کی شکل میں، حسد کی شکل میں، تو اس کی نیکیاں تو جل ہی جاتی ہیں۔ وہ جو بے شمار نمازیں پڑھ کے آیا ہوتا ہے نا، گھر میں بیٹھ کے اپنے بستر پہ یا اپنی چارپائی پہ یا اپنی کرسی پہ بیٹھ کے اب کسی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ فلاں کے ساتھ کیا ہو گیا، اس کو میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، غصے میں جل رہا ہے، بھن رہا ہے، تو اس کی نمازیں تو وہیں بھسم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں جو آپ تک صرف منتقل کر رہا ہوں، خود اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لکڑیاں جل جاتی ہیں نا، بالکل راکھ بن جاتی ہے، تو انسان کی نیکیاں بھی راکھ بن جاتی ہیں۔ نمازیں برباد، روزے برباد، تلاوت برباد، محض اپنے اندر حسد رکھنے کی وجہ سے۔ کسی کو ذرا سی اچھی بات مل گئی، کسی کے فائدہ ہو گیا، تو آپ کے دل میں یا میرے دل میں آگ لگنا شروع ہو گئی، اس کو کیوں فائدہ ہوا ہے؟ اور پھر یہ حسد آگے بڑھتے 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 انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ انسان کے اندر جو ہمدردی اور رحمت اور یہ تمام خوبیاں جو پائی جاتی ہیں، یہ سب کے سب آہستہ آہستہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، اب بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن کئی بار جو ہے وہ ان چیزوں کا جب دیکھا، آنکھوں دیکھا حال، تو یہ دوبارہ بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک عرصہ پہلے ایک گاؤں میں نام نہیں لیتا اس کا، ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ اچانک گم ہو گیا۔ کئی دن تلاش کرتے رہے اس کے ماں باپ، کئی دنوں کی تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بچہ کسی نے مار دیا ہے۔ اس کی قبر وغیرہ تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک آدمی اسی گاؤں کا ایک دکاندار تھا، اس کے پاس یہ بچہ آیا کرتا تھا کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے، ٹافیاں لینے کے لیے۔ یہ آدمی اس کو دیکھتا تھا اور ہر روز پہلے خوش ہو کے دیکھتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں شیطان نے کچھ جگہ بنا دی، کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی اور یہ خوبصورت بچہ دیکھتا کہ ہر روز آتا ہے، اس کے پاس ٹافیاں لے کے آتا ہے، تو اس کے اندر حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ کئی مہینوں کے بعد نہ جانے اس کے اندر یہ آگ کب سے جلتی رہی اور کب تک جلتی رہی، اس نے اس بچے کو کسی طریقے سے موقع پا کے قتل کر دیا، دفنا دیا۔ عرصے کے بعد پتہ چلا تو انسان جانور بن جاتا ہے، اس کے اندر کی ہمدردی، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، نیکیاں تو ختم ہوئیں، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ حسد انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے۔ میں نے خود ایک ایسی دکان کو دیکھا، ہمارے علاقے میں ایک میڈیکل سٹور تھا کسی صاحب کا، اچانک آگ لگ گئی، پورے شہر میں ہنگامہ مچ گیا، لاکھوں روپے کا، اس زمانے میں یہاں سے 30 سال پہلے کی بات ہوگی، سب لوگوں نے کہا اتنا نقصان ہو گیا۔ کس لیے ہوا؟ تلاش کرتے کرتے 2-4 ہفتوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو کسی حاسد کا طریقہ تھا، اس کے اندر حسد پیدا ہو رہا تھا، اس نے کسی ایسے موقع پر اس کا دل کا غصہ زیادہ بڑھا، اس نے اس کے چلتے کاروبار کو جلا کے رکھ دیا۔ نقصان اس کا تو ہونا ہی تھا، دوسرے کو نقصان پہنچا کر اس کا تو ہونا ہی تھا۔ تو سامعین گرامی، یہ انسان کو روزہ جو ہے بچا کے رکھتا ہے، جسمانی بیماریوں سے بچا کے رکھتا ہے اور نفسیاتی بیماریوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے والے بن جاؤ۔ یہ روزہ اس لیے نہیں فرض کیا گیا کہ محض بھوکے پیاسے رہو صبح شام تک، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جسمانی بیماریوں سے اور روحانی بیماریوں سے، نفسیاتی بیماریوں سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ نماز آپ کی مدد کرتی ہے، یہ روزہ، اس کا وضو آپ کو اس کی مدد کرتا ہے، آپ کی تراویح، آپ کی سحری،
آپ کی افطاریاں، یہ سب آپ کی اس طرح مدد کرتی ہیں کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی اس پہ شریک کرو، خود بھی اپنے آپ کو نفسیاتی بیماریوں سے بچاؤ اور اپنے آس پاس کے دوستوں اور احباب اور اہل محلہ ان کو بھی ان خرابیوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان روزوں کو واقعی ہمارے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے، تاکہ یہ رمضان خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔